अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का ये आखिरी अशरा नसीब फरमाया और इसकी ताक रातों की इबादत हमें नसीब फरमाई। आज माशाल्लाह 21वां रोज़ा भी हम सब ने रख लिया और आज हज़रत अली की शहादत का दिन भी है। तो अल्लाह ताला सब के लिए खैर वाले मामलात करें। तो आज के व्लॉग में ना हम चंद टॉपिक्स पे बात करेंगे और आज के व्लॉग में मैं एंड पे आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी दुआएं आप पढ़ें कि इन रातों की जो फजीलतें और बरकतें हैं ना वो आपको मिल सकें, आपकी कोई परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। जैसे किसी को औलाद की तरफ से कोई परेशानी है या किसी के घर औलाद नहीं हो रही, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा या आपके किसी के साथ ताल्लुक़ अच्छे नहीं चल रहे, कोई भी आपको मसला है, माली मुश्किलात हैं, रिस्क में कमी है, तो आप मस्ट इन दुआओं को अपनी इबादत में शामिल करें। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सब मुरादें पूरी करेंगे और मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला आप ये काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह इन रमज़ान के ख़त्म होने से पहले पहले आपके मामलात सीधे होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देखिए लोगों में रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा कमी है। इस वक्त हर इंसान परेशान है, किसी ना किसी मसले को लेकर, किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर वो चल रहा है अपनी लाइफ में, किसी ना किसी चीज़ को वो फेस कर रहा है। तो ये परेशानी ना सिर्फ उसकी अपनी ज़ात तक महदूद रहती है, इनफैक्ट इससे उसका पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे होता है ना कि जब कोई परेशानी हमारे साथ चल रही होती है तो सिर्फ हम ही नहीं डिस्टर्ब होते, हमारा पूरा घर इससे डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डिस्टर्ब होता है और घर में जितने मेंबर रह रहे हैं उनके साथ हमारे जो ताल्लुक़ है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे हर तरफ से उसके लिए दरवाज़े बंद हो गए हैं, हमें हर तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और परेशानी होती है और हमारा दिल बेचैन होना स्टार्ट हो जाता है। और इस सारी सिचुएशन में जो सबसे पहले हमारे माइंड में ख्याल आता है ना वो आता है कि नज़र बद, के नज़र बद, या फिर होता है सेकंड के किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। हाँ, ये मोस्टली सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले यही ख्याल आएंगे, ये दो ख्याल ज़रूर आते हैं, या तो ये कि किसी ने कुछ कर दिया है या फिर ये कि नज़र बद हो गई है। ये दोनों भी चीज़ें हैं, ये बरहक हैं, मैं इनको इग्नोर नहीं करती, मैं इनसे ये नहीं कहती कि ये चीज़ें नहीं हैं, मैं इनसे इत्फाक करती हूँ। लेकिन आज मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करूँगी, आज मैं बात करूँगी इंसान के ख़ुद के अपने रवैये, अपने अमल पे, कि हमारे भी कुछ ऐसे अमल, ऐसे रवैये होते हैं जिनकी वजह से हमारे रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है, हमारे घर में परेशानियां आने स्टार्ट हो जाती हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम उन चीज़ों की वजह से इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखें कि मैं आपको छोटी मेन यानी कि बताऊंगी कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसलमान के हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, किसी का दिल ना दुखाया जाए। तो हमें नहीं पता कि हम बड़े बड़े गुनाहों से तो बचते हैं, हमें पता होता है ये गुनाह कबीरा, हम इनसे बचें, हम इनको नहीं करें, लेकिन बहुत से ऐसे हमारी डेली रूटीन में, रोज़मर्रा में कोई छोटे छोटे गुनाह होते हैं जो हम करते जाते हैं और हमें उनका पता भी नहीं होता और ना हम उनको गुनाह के ज़ुमरे में लाते हैं। जैसे किसी का दिल दुखा देना, वो कोई भी हो, हमारी बहन भाई, हमारे वालिदैन हो सकते हैं, हमारे ससुराल में भी कोई भी हो सकता है, हमारी सास नंद कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें ना तो सबसे पहले ये रिलेशन हमारे उनके साथ बाद में है। सबसे पहले वो क्या है, अल्लाह का बंदा है, एक इंसान है, सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे बंदे का दिल नहीं दुखाओ। और ये जाने अनजाने में हमसे ये गुनाह हो जाते हैं, फिर किसी की हम बुराई करना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी इंसान यानी 2% 4% आपस में बैठे हों तो किसी ना किसी को डिस्कस ज़रूर करते हैं। हम जब ऐसा करते हैं तो एक तो हम उसके गुनाह अपने ऊपर ले रहे हैं, उसके तो गुनाह झड़ते जा रहे हैं और उसके गुनाह हम अपने, वो भी जो उसके गुनाह ना अपने पलड़े में डाल रहे हैं, अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं और दुनिया में भी जो अपनी ज़िंदगी है ना वो भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे मेन यानी गुनाह, कोई ऐसे होता है कि सम टाइम हम किसी वजह से झूठ बोल देते हैं, कोई भी बात हो जाती है झूठ बोल देते हैं, तो ये भी तो गुनाह के ज़ुमरे में आता है ना। तो ये छोटे छोटे गुनाह होते हैं, ये मैं मेन कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, और भी बहुत से गुनाहों की सूरतें हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना हमारे रिस्क से बरकत को उठाती हैं, हमारे घर में मसाइल पैदा करती हैं, हमें नहीं पता चलता लेकिन ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं।
تو ہمیں نا زیادہ سے زیادہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا آخری عشرہ رکھا بھی اسی لیے ہے، استغفار کے لیے رکھا ہے، دوزخ سے نجات کے لیے رکھا ہے. تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. آپ یقین مانیں میری لائف میں نا استغفار سے بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے. میں نے استغفار کے پڑھنے سے اپنی بہت سی مشکلات سے چھٹکارا پایا، اور ہر وقت استغفار کا ذکر کرنا چاہیے. آپ چل پھر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ نا اسٹل بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہے. ہم لیڈیز کو بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ہے نا کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی زبان پہ ذکر رکھیں. تو وہ کیوں نہ ہم استغفار کی تسبیح کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، پتہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بندہ پورا دن گناہ کرتا رہے، اور جب وہ رات کو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح کوئی انسان جو ہے وہ پوری رات گناہ کرتا رہے اور صبح کہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت رحیم ہے. یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں اس نے معاف کیا کہ نہیں کیا. آپ سب دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس طرح معافی مانگیں کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ کیوں نہیں ہمیں معاف کرے گا. وہ تو خود کہتا ہے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے توبہ کرنے والا مجھ سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا، جو یہ طاق راتیں ہمیں ملنی ہے نا، ان میں سورہ قدر کی تلاوت کریں. جتنی ہو سکتی ہے نا اتنی سورہ قدر کی تلاوت کریں. تسبیحوں میں باندھ کے اللہ کی عبادت نہ کریں. یہ نہ کریں کہ میں اتنی تسبیح پڑھوں. پھر بھی اگر کوئی بندش سے پڑھنا چاہتا ہے کہ مجھے کتنا پڑھنا چاہیے، تو کم سے کم آپ 1 تسبیح یا 2 تسبیح تو پڑھیں نا. پھر آپ چاہتے ہیں نا، ہم لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں بے حساب دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل بے حساب دے، اتنا دے کہ ہمارے پاس سے ختم ہی نہ ہو. تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو تسبیح میں باندھ کے دیں؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو گن کے دیں؟ ہم نہیں اللہ تعالیٰ کو بے حساب دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بے حساب پڑھیں. یہ نہ کریں کہ میں نے بندش سے اتنا پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ اللہ کے لیے آپ بے حساب پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ویسے ہی نوازے. اور استغفار کو آپ پڑھتے رہیں، استغفار کی تسبیح کرتے رہیں. میں یہ شیئر کر رہی ہوں آپ سے، یہ رمضان کی دعائیں ہیں، یہ ویسے بھی آپ پڑھیں، یہ ویسے بھی عام روٹین میں بھی پڑھیں. آپ بلیو کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ مہینے لگیں گے، سال لگے گا، نہیں. یہ چند دنوں میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے نا رزق کے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا. ایسے وسیلے بن جائیں گے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کہاں سے رزق مل رہا ہے، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. اولاد کے لیے آپ پریشان ہیں، وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کے کسی بھی ریلیشن کو لے کے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو لے کے پریشان ہیں، یا اور کسی ریلیشن کو لے کے پریشان ہیں، آپ کا وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. آپ ایک بار اس چیز کو کر کے تو دیکھیں، استغفار کو اپنا ذکر بنا کر دیکھیں. انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ جب سے استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا نا، تو ہمارے حالات بہتر ہونا سٹارٹ ہو گیا، میرے معاملات سلجھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. آپ خود اس چیز کو نوٹس کریں گے. تو یہ جو راتیں ہمیں مل گئی ہیں نا، ان کو بھی ویسٹ نہ کریں. اس کے ترجمے پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روح الامین، فرشتے جو ہیں نا وہ اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور ہر اس کام کو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو وہ کون سے کام ہیں؟ وہی کام جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میرے بندوں کو وہ دے کے آؤ، جاؤ میرا فلانا بندہ وہاں عبادت کر رہا ہے، وہ مجھ سے یہ مانگ رہا ہے، اس کو وہ دے کے آؤ. تو یہی وہ وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی مرادیں ہیں نا وہ پوری کروا لیں. اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی عطا کرنے والا، اس کی تو صفت ہی یہی ہے عطا کرنا. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. اور اس طرح نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے مانگے.
جیسے کہ ایک مثال ہے نا کہ دو شخص عبادت کر رہے تھے، ایک شخص عبادت کرتے کرتے سو گیا اور دوسرا شخص جو ہے نا وہ ساری رات عبادت کرتا رہا، اور دل میں وہ دوسرا شخص جو سو گیا نا اس کو لعن طعن کرتا رہا، ملامت کرتا رہا کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، یہ سو گیا ہے۔ لیکن جو سو گیا نا اس نے مراد پا لی، اس کی عبادت بھی قبول ہو گئی۔ جو آپ کو پتہ نا جو پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے اس کی رات عبادت میں ہی جاتی ہے، اور جو ساری رات پڑھتا رہا نہ تو اس کی عبادت قبول ہوئی اور نہ وہ مراد کو پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نا یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منافق دل نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پیورٹی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پیورٹی کو پسند کرتے ہیں، اور کسی سے حسد نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کوئی کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو بلیسنگ دے دیتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تو نے اسے یہ کیوں دیا ہے، مجھے اگر نہیں دیا تو اسے کیوں دیا ہے، اس سے بھی واپس لے لے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ جو پاس بیٹھے فرشتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو یہ دعا کر رہا ہے نا اس کے حق میں بھی وہی دعا قبول فرما لے۔ تو اس طرح ہم خود ہی اپنی دعاؤں کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ آپ کے لیے اچھا کرے گا۔ جب آپ اچھا کریں گے تو آپ کے لیے تو اچھا ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے، پیاس سے، اولاد سے اور بہت سی چیزوں سے، لیکن وہی کامیاب ہوگا جو اپنی آزمائش میں پورا اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کریں، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ شکوہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں نہ ہو رہی، سم ٹائم ہوتا ہے نا ہم بہت دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو اسے چھوڑ دیں۔ جو دعائیں ہماری قبول نہیں نہ ہوتی وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ جب آخرت میں ہم ملیں گے نا اللہ سے تو ان دعاؤں کا ہمیں ایسا اجر و ثواب ملنا ہے کہ انسان نے کہنا ہے، انسان کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری کوئی دعا دنیا میں قبول کیوں کی، میری کوئی دعا ہی نہ قبول کرتا، تاکہ میں آخرت میں جتنا یہ اب پایا نا پھل تو میں ویسا ہی پھل اور پا لیتا۔ تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے پر بھی نہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کریں۔ کچھ چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ میں ایک بیان سن رہی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر ہمیں مل جائیں تو شاید ہم اللہ سے دور ہو جائیں، اس لیے بھی اللہ ہمیں عطا نہیں فرماتا کہ ہم اللہ سے دور نہ ہوں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، یہ سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر لیں، میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو سبسکرائب مسٹ کر لیں۔ بیک گراؤنڈ کی سبھی وائسز کو اگنور کیجیے گا کیونکہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کام چل رہا ہے، تو بس اس وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ آپ سب بھی مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ۔